بچوں ریڈی خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا, ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں بتائیں کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ آپ پڑھ کر سنا سکتے ہیں, کوئی غلطی ہوگی انشاءاللہ قاری صاحب اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے اپنے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں 3 سیگمنٹ. نمبر 1 مدرسۃ المدینہ آن لائن, دوسرا ہمارا اسلام, تیسرا. تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا مرحلہ, پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی قاری صاحب آپ کی جانب آئیں گے, شروع کیجیے. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم سورۃ الغاشیہ کی 3 آیتیں پڑھیں گے, آیت نمبر 4, 5 اور 6. تو پہلے پیارے بچوں اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے, اور پھر یہاں موجود بچے وہ بھی پڑھیں گے اور آپ بھی پڑھیے گا اور سنائیے گا, یہاں موجود بچے بھی سنائیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اور یہاں سنائیں گے بھی, سمجھیں گے بھی, اور اچھے طریقے سے سنانے والے بھی بنیں گے انشاءاللہ. تو اب پہلے آپ نے توجہ سے سننا ہے. جب کبھی قرآن پاک سامنے ہو کوشش کریں اس کو چومیں, کیونکہ قرآن پاک کو چومنا سبحان اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. تو ہمیں بھی چاہیے قرآن پاک ہو تو اس کو چومیں, آنکھوں سے لگائیں, اور قرآن پاک کا دیکھنا عبادت, سننا عبادت, چھونا عبادت, پڑھنا بھی عبادت, یہ تمام چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں. تو آپ نے پہلے توجہ کے ساتھ اس کو ابھی سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تصلی نارا حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. ماشاءاللہ پہ آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سنا. تو اب انشاءاللہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا. تو پہلے توجہ سے سنا ہے اور اب اس کو سمجھنا ہے. آپ نے کوشش کریں کہ اسکرین پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے مطابق سمجھیں, قرآن پاک آپ کے سامنے ہوگا اس کے مطابق بھی اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. انگلی آپ کی وہاں ہونی چاہیے جو آپ کا سبق ہے, ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں آپ سمجھنے کی طرف چاہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تصلی. پیارے بچوں صاد موٹے حروف میں سے ہے اور ایکسٹرا موٹے حروف میں سے, تو اس کو ہم نے ایکسٹرا موٹا کر کے رکھنا ہے. کھڑا زبر جب کبھی آئے کھڑی حرکات تو اس کو ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں. نارن حامیہ. جی ہاں. تو پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیے تنوین کے بعد ہا آ گیا. جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ہا آ جاتا ہے یا حرف ہلکی سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر غنہ نہیں کرتے. تو یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے اور ہا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. گول تا کو وف کی صورت میں ہا سے بدل دیں گے. تسقا. سین کو سیٹی کے ساتھ باریک رکھ کے ادا کریں گے. اور پیارے بچوں قاف کی ادائیگی پر کر کے پڑھیں گے. یہ موٹے حروف میں سے ایک الف کھینچ کر بھی ادا کریں گے کیونکہ اس پر کھڑا زبر ہے. من عین آنیہ. جی ہاں.
یہاں دیکھیے پیارے بچوں نون ساکن میں عین آ گیا جب کبھی حرف ہلکی سے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد. اب یہاں نون ساکن میں عین ہے اور آگے تنوین کے بعد حمزہ ہے. اب یہ نون ساکن کے بعد عین حرف ہلکی سے ہے, یہاں تنوین کے بعد حمزہ یہ بھی حرف ہلکی سے ہے. تو جب کبھی نون ساکن کے بعد ہو, یہ نون ساکن اور یا تنوین کے بعد ہو, تو آپ دیکھیں گے جب کبھی حرف ہلکی سے آئے تو وہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا. تو ان دونوں میں ہم نے غنہ نہیں کریں گے, عین کی ادائیگی کلیئر رکھیں گے. من عین آنیہ لیس لہم, سین کو باریک رکھیں گے. لہم میں میم ساکن کے بعد آگے دیکھیے پیارے بچوں طا آ رہا ہے. جب کبھی میم ساکن کے 3 قاعدے یاد رکھیں کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے یا میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں غنہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب کبھی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں غنہ نہیں ہوگا. لیس لہم طعام, با کو پر رکھیں گے یہ موٹے حروف میں سے اور ایکسٹرا موٹے حروف میں سے. عین کی ادائیگی کلیئر رکھیں گے حلق کے درمیان والے حصے سے حرف ہلکی سے. الف مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. یہاں پیارے بچوں تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے, یہ وہی قاعدہ جو اوپر گزرا, یعنی اظہار ہلکی غنہ نہیں کریں گے. الا من ضریع, جی ہاں پیارے بچوں اللہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. لام الف زبر لا حرف مدہ ہے نون ساکن کے بعد. اب یہاں پر دیکھیے ضاد آ گیا, یہ حرف اخفا میں سے, تو یہاں پر ہم نے ایک الف کا غنہ بھی ادا کرنا ہے. ضاد موٹے حروف یعنی ایکسٹرا موٹے حروف میں سے, اس کو بہت زیادہ موٹا کر کے ادا کریں گے. یا مدہ ایک الف کھینچیں گے اور وقف کی صورت میں یہاں مد کریں گے جس کو مد عارض کہتے ہیں, اور عین کی ادائیگی وقف کی صورت میں کلیئر ہونی چاہیے. الا من ضریع, لا یسمن, جی ہاں لا کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے, سین کو باریک رکھیں گے. ولا یغنی, ماشاءاللہ اس کا بھی ایک الف لام الف زبر لا ایک الف کھینچیں گے. غین کی ادائیگی کلیئر رکھیں گے, کلکلا نہیں ہونا چاہیے. یا مدہ حرف مدہ جب کبھی آئیں ایک الف کھینچ کے پڑھتے ہیں, اور جب حرکات آتی ہیں ان کو بغیر کھینچے ادا کرتے ہیں. من جوع, جی ہاں پیارے بچوں دیکھیے یہاں نون ساکن کے بعد جیم آیا حرف اخفا میں سے. جب کبھی حرف اخفا میں سے کوئی حرف آتا ہے نون ساکن تنوین کے بعد وہاں پر ایک الف کا غنہ کرتے ہیں, اور آخر میں عین کی ادائیگی کلیئر رکھیں گے. من جوع, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب قاری صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ پڑھائیں گے. سمجھ لیا ہوگا, ٹھیک ہے, اب جس نے جتنا سمجھا اس کیا ہے. اب قاری صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ آیت مبارکہ پڑھائیں گے. اب آپ نے بورڈ پر بھی توجہ رکھنی ہے اور قاری صاحب پر توجہ رکھنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تصلی نارا حامیہ, تسقى من عين آنية, ليس لهم طعام إلا من ضريع, ليس لهم طعام إلا من ضريع, لا يسمن ولا يغني من جوع, لا يسمن ولا يغني من جوع. جی ہاں غین میں کلکلے سے بچنا ہے, کلکلا نہ کریں.
لا يسمن ولا يغني من جوع. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی کون سنائے گا؟ ٹیم ایک کی طرف آتے ہیں، آپ پڑھیں پہلی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم تصلى نارا حامية تصلا کھڑا زبر ایک الف پیارے بچے کھینچ کر ادا کریں گے. تصلى نارا حامية. ماشاء اللہ. لائن سے پڑھتے چلیں. دوسری آیت پڑھیں. تسقى من عين آنية. ماشاء اللہ. آگے. جی جنید بھائی. ليس لهم طعام إلا من ضريع. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انس بھائی پڑھ لیں گے نا؟ ماشاء اللہ. لا يسمن ولا يغني من جوع. ماشاء اللہ. اب ٹیم بی سے جی کون پڑھیں گے؟ لائن سے پڑھتے جائیں. لائن سے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم تصلی نارا حامیہ آگے پڑھیے. تسقى من عین آنیہ. تسقا کاف موٹا رکھیں پھر دوبارہ پڑھیں. تسقى من عین آنیہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھی کوشش کی. لیس لهم طعام الا من ضریع. پیارے بچے لیسا میں سین کی ادائیگی سی ٹی کے ساتھ اور طعام میں طا موٹا رکھیں گے کیونکہ یہ ایکسٹرا موٹا ہے، ٹھیک ہے. اور ضاد کی ادائیگی دوبارہ اس کو پڑھیں. لیس لهم طعام الا من ضریع. ماشاء اللہ اچھی کوشش رہی. لا يسمن ولا يغني من جوع. جی ہاں پیارے بچوں، لا یسمنو یہاں حرکت ہے نون کے اوپر، اس کو لمبا نہیں کریں گے. اور یغنی یہاں یا مدہ، اس کو ایک الف لمبا کریں گے. اب اس کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے اور یغنی کی یا مدہ ایک الف کھینچ کے ادا کریں. دوبارہ پڑھیں. لا يسمن ولا يغني من جوع. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت جس نے اچھے. کوشش کی اس نے پا لیا. ہاں جی، اچھے انداز سے کوشش کریں، اچھے انداز سے پڑھنے کا انداز بنائیے. اور قرآن پاک پڑھنے کے چند انداز ہیں. ایک ہے حدر، ایک ہے ترتیل اور ایک ہے تدویر. حدر کیا ہے؟ انشاءاللہ قاری صاحب 2 آیتیں حدر میں سنائیے ذرا. قاری صاحب آپ کو بتا رہے ہیں یہ حدر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کون سا انداز ہے بچوں؟ کہ تھوڑا جلدی پڑھا جائے گا لیکن قواعد مخارج کے مطابق. پھر اس کے بعد جو ہے ترتیل کی جانب آ رہے ہیں. انشاءاللہ یہی آیتیں قاری صاحب آپ کو ترتیل میں سنا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب تدویر والا انداز آ رہا ہے. بقایا 2 آیتیں تدویر والے انداز میں سنیے بھائی. تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی کہ شروع والا انداز جو حدر ہے وہ تھوڑا اسپیڈ میں، پھر حدر کیا ترتیل میں بہت سلو، ٹھیک ہے. اور تدویر میں ان کے درمیان، ٹھیک ہے، ان کے درمیان. تو انشاءاللہ اب قاری صاحب ترتیل کی جانب آتے ہیں اور قاری صاحب آپ بچوں کو پڑھائیں گے، بڑے بچوں کی جانب آئیں گے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحيم تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع ما شاء اللہ. اب یہی آیتیں انشاءاللہ تعالیٰ سانس میں ہم پڑھتے ہیں. جی تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. اچھی کوشش. کچھ کالز کی جانب بڑھیں اور دیکھتے ہیں بچے کیا بات چیت کر رہے ہیں. جی کچھ کالز ہیں. میرا نام سویب احمد اتاری ہے. میں ضلع لودھا سے بات کر رہا ہوں. میں آج گانے لگاؤں گا. لگائیے. صحابی نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی شاریان نبی جنتی جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور کال دیں. محمد احمد الطاری محمد الحاط طاری شہر سنیور سے عرض کر رہے ہیں. عابد بھائی آج ہم آپ کو تعوذ اور تسمیہ سنائیں گے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تعوذ سنائی اور تسمیہ. کوئی بچہ یہاں پر بھی ذرا اچھے انداز سے کون ہے جو تعوذ اور تسمیہ سنائے؟ جی جنید کو دیں ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کیا صاحب تعوذ اور تسمیہ کیا پڑھنے کے انداز ہونے چاہیے ذرا آپ کی جانب آئیں.
تعوذ تسمیہ 3 طریقے سے ہی پڑھا جاتا ہے، حدر، اور پھر پڑھنے کے مختلف طریقے بھی ہوتے ہیں. بسم اللہ پر آ جائیں ذرا، بسم اللہ پر. بسم اللہ ہم کس کس انداز سے پڑھ سکتے ہیں؟ ذرا کچھ آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک یہ انداز ہوا. پھر جی بسم اللہ الرحمن یہ پہلے والا انداز جو تھا، ٹھیک ہے، پہلے والے انداز میں کون سنا سکتا ہے؟ چلیں حامد بھائی پڑھیں. کیا صاحب آپ ایک مرتبہ پڑھیں، سب بچوں کو پڑھائیں بھی اس طرح. پہلے والا انداز. پہلے والا انداز. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو مجھے پہلے سے ملتا جلتا تھا، بس کھینچا ہے اس میں. یہ ہے چینج کرنا ہے انداز. چینج کریں انداز کو. ادر میں آئیے، کس کس انداز سے پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو انداز ہو گئے قاری صاحب. تیسرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 ہو گئے. ماشاء اللہ، زبردست قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 4 ہو گئے. ایک اور ہو جائے. کس انداز سے؟ جی مدینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اصل اللہ. میں بابو یہ ہوتا ہے کہ اب بسم اللہ ہے نا، اگر ہم کئی سورت پڑھتے ہیں مثال کے طور پر، تو سورت میں ہم کئی انداز اختیار کر سکتے ہیں. اب وہ ذہن میں ایک ہوتا ہے، آتے آتے ہیں. ہاں، پھر وہ ایک سورت پڑھ رہے ہیں، جیسے سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، اگر ہم سورہ اخلاص کو کئی طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. حدر کے کئی طریقے پڑھنے کے، یعنی حدر کو ہم نے ایک انداز سے پڑھا، پھر دوسرے انداز سے پڑھا، تیسرے انداز سے پڑھا، چوتھے انداز سے پڑھا، پانچویں انداز سے پڑھا. حدر میں کافی ہے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو. ماشاء اللہ. تو نیکسٹ ٹائم کسی اور چلیں جی پروگرام میں انشاءاللہ اس کو بھی آئے گا تو ہم سنیں گے الگ الگ انداز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پیارے بچوں، آپ اپنی ادائیگی کو آپ نے درست رکھنا ہے. حدر میں پڑھیں، ترتیل میں پڑھیں، تدویر میں پڑھیں، یا جو بھی انداز آپ اختیار کر رہے ہیں تو وہ مدات، غنہ، ان چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. تو قاری صاحب موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ بچوں کی جانب آئیں اور ایک مقابلہ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور مقابلہ یوں ہوگا، آج چھوٹے بچوں کے درمیان ہوگا، ٹیم اے اور ٹیم بی. ٹھیک ہے؟ میں چاہوں گا حامد بھائی آپ اس طرف آ جائیں اور اس طرف سے آپ ادھر آ جائیں. جی آپ ادھر آ جائیں تاکہ ایک ٹیم کا تھوڑا ایک وزن بنا رہے. اور طریقہ کار یہ ہوگا، چھوٹے بچوں کو مائک دیں، چھوٹے بچے جو ادھر کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی ایک سورت کا نام آپ بتائیں گے، ایک سورت کا نام آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے؟ قاری صاحب بیچ میں جج ہیں اور قاری صاحب بتائیں گے. پہلا مقابلہ ترتیب وار یا ترتیب سے ہٹ کر آگے پیچھے جس انداز سے آپ کو سہولت ہو، کوئی بھی سورت کا نام ایک آپ بتائیں. جنید بھائی. سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ نساء، مائدہ، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ انعام، سورہ الناس، سورہ اعراف، سورہ اعراف، سورہ فلق، سورہ فلق، سورہ انفال، سورہ انفال، سورہ جن، سورہ جن، سورہ توبہ، سورہ توبہ. ان کو دیں مائک. سورہ یوسف، سورہ یوسف. مائک ان کو دیں. جی آپ بھی مائک چینج کر سکتے ہیں. جی سورۃ البلد، سورہ بلد، سورہ فجر، سورہ فجر، سورہ رحمان، سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ ملک. ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. سورۃ الواقعہ، سورہ واقعہ، سورہ حدید، سورہ حدید، سورہ انبیاء، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ حج، سورہ طہ، سورہ طہ، سورہ مؤمنون، سورہ مؤمنون، سورہ مریم، سورہ مریم. دے دیں ان کو دے مائک. سورہ مؤمن، سورہ مؤمن،
سورہ اخلاص، سورہ اخلاص، کوثر، سورہ کوثر، سورہ کافرون، سورہ کافرون، ماشاءاللہ مقابلہ بڑا سخت جا رہا ہے اس وقت. سورۃ العبس، سورہ عبس، بس سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ فتح، سورہ کافرون. سورہ کافرون. ریپیٹ ہو گئی؟ ریپیٹ ہو گیا. کافرون آپ نے آپ کہا لوگوں تھا. نے کہی تھی، دوبارہ آپ نے کہہ دی، اور یوں ہو گیا کہ یہ مقابلہ جا بڑا اچھے انداز سے رہا تھا، جا بڑے اچھے انداز، لیکن ریپیٹ ہو گیا. تھوڑا مشورہ کر کے جیسے جیسے مقابلہ آگے بڑھتا ہے تو سخت ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ صورتیں کم ہوتی ہیں، پھر یاد بھی کم ہوتی ہیں، اور پھر ابھی تو آپ شروع میں زیادہ آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ ایک نہ ایک کو آگے کی جانب جانا تھا. تو آج اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے کہ آج کا مقابلہ، یہ پہلا سیگمنٹ جیت گیا ہماری ٹیم بی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ادھر حامد بھائی تھے، ٹیم ایسے ہی گئے تھے، اور کچھ ہم بچوں کی جانب آئیں گے، اور درود پاک، ٹھیک ہے، جو بڑے بچے ہیں آپ لوگ درود پاک کی طرف آتے ہیں. درود پاک پڑھیں. میٹھا مدینہ دور ہے. دوسرا پڑھیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنے ہو جنت، جسے دیکھنے ہو جنت، وہ مدینہ دیکھ آئے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی آج ویسے بچوں نے کیا کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ آپ لوگ کی جانب آئیں گے. میٹھا مدینہ دور ہے. میٹھا مدینہ دور ہے. سہارا چاہیے سر. سہارا چاہیے سرکار. مدینے کا سفر ہے اور میں مدینہ. اور پویم کون سی ہے؟ پویم کون سی سنائیں گے؟ نانا ابو کا نانا ابو کا ابھی بھی گاؤں ہے، شہر نہیں بنا. نانا ابو کا گاؤں. جی منقبت امیر معاویہ رضی اللہ. منقبت امیر معاویہ. زبردست، اچھا انتخاب، اچھا ڈیسائیڈ کیا آپ نے. اور ہم پروگرام کو آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ نعرے لگائیں، انشاءاللہ ہم سب جواب دیں گے. ٹھیک ہے حامد بھائی، ترتیب بار. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی
जन्नती 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 जन्नती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ में जो है कमेंट्स प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अब्दुल रऊफ भाई, मोहम्मद अमीन भाई, तारिक अली अत्तारी, इम्तियाज़ भाई, गुलाम रसूल, अहमद भाई, मोहम्मद मोहसिन, अब्दुल सत्तार, काशिफ भाई, रज़ाक खान, ज़ुबैर मलिक, अबरार भाई, मोहम्मद आबिद भाई, शेब अत्तारी, शाहिद भाई, खलील भाई, उवैस अली, राना उस्मान, हाफिज़ अबू बकर की जानिब से प्रोग्राम के लिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जी, जज़ाकल्लाहु खैरा जज़ाकल्लाहु खैरा। दिशान भाई ने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे आबिद भाई, मीठे मीठे आबिद भाई, सोने सोने आबिद भाई, मेरा आप और हम सब का प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत बहुत अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम के सारे बच्चों को अल्लाह पाक मदीने शरीफ की बादआबादी नसीब फरमाए। उमर भाई ने लिखा है कि आबिद भाई तिश्नगी रह गई कि दिल कर रहा था कि प्रोग्राम ही ख़त्म ना हो, बहुत मज़ा आता है। और कल के जो कमेंट्स है वो आज शामिल कर रहे हैं, आज के जो होंगे इंशाल्लाह कल शामिल करेंगे, जब आपके ये प्यारे नात खानों में से एक साथ माशाल्लाह तिलावत वाला सेगमेंट बहुत बहुत पसंद है, हम ज़रूर सुनते हैं, हमारे दिल को सुकून मिलता है माशाल्लाह। रऊफ़ काजी भाई कहते हैं मुझे नात सुना दें, लिख रहा हूँ नात सरवर सब्ज़ गुंबद देखकर। मुनीब भाई ने लिखा है माशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। शेख उमर की तरफ से पैगाम आया है कि मुझे अपना प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, जब आप लिखते हैं ना मुझे अपना प्रोग्राम, अपना आप समझते हैं, जो चीज़ अपनी होती है उसकी दावत को आम किया जाता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाता है, और उसमें जब आपका प्रोग्राम है तो आपने तो लाजमी तौर पे शिरकत करनी है। लिखते हैं हमारे शेख उमर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्रोग्राम से कुरान पाक के मुतालिक बहुत कुछ मालूम हुआ है माशाल्लाह। इलियास खान लिखते हैं कि मुझे इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है और चैलेंज भी दिया है। चैलेंज किया है मैं इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में बताता हूँ। सैयद आदिल भाई ने चैलेंज दिया है कि ऐसी नात सुना दें जिसमें, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ठीक है। शेब अतारी लिखते हैं क्या बात है दावत इस्लामी की, क्या बात है, वाह क्या बात है दावत इस्लामी। आसिफ शेख भाई का कहना है नात खानों के लिए 2 चैलेंज है, ऐसा कलाम सुना दें, इंशाल्लाह थोड़ी देर में बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मेरा नाम अरशाहन है, मेरी टीम मक्की को चैलेंज है ऐसा शेर सुना जिसमें मोहम्मद आता हो। टीम मदनी से सवाल है कि ऐसा शेर सुना दें जिसमें, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सा चैलेंज। चैलेंज तो फिर जब चैलेंज का वक्त आएगा तो इंशाल्लाह हम ये शामिल करेंगे। और मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, प्रोग्राम की तारीफ आई है। जी जज़ाकल्लाहु खैरा जज़ाकल्लाहु खैरा। मैं आप बच्चों की जानिब आ रहा हूँ, उधर शाह साहब मेरे साथ आ जाए, माइक लेके जाना है आपने, जल्दी 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 एक माइक नीचे दे दें। और यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं और सेगमेंट शुरू करने लगे हैं जिस सेगमेंट का नाम है तेजी दिखाइए। दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी 3 सवालात यहाँ होंगे, 3 सवालात यहाँ होंगे। अब देखें हर रकात में कितनी बार सजदा फर्ज है, आपने जो है वो हाथ खड़ा करना है, मशवरा नहीं देना है किसी को। आप बताइए हर रकात में कितनी बार सजदा फर्ज है, बताना नहीं है इनको। जी बताइए मेरे बच्चे, मदनी मुन्ने, नहीं आ रहा? चलें जी, सवाल का जवाब नहीं आया, दुरुस्त भी नहीं हो सका। दुरुस्त तो जब होता कुछ आता तो कितनी बार है? 2 बार। 2 बार। कितनी बार? 2 बार। आप नंबर हासिल नहीं कर सके, टीम बी आपकी जानिब। किस वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है? रात के वक्त। हदीस पाक से मालूम हुआ है कि सुरमा सोते वक्त इस्तेमाल करना सुन्नत है। अब रात के वक्त में सोते वक्त, अब कोई दिन में सो रहा है, चलें जी, इन्होंने कहा कि रात के वक्त, जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। ये है कि हदीस पाक से मालूम है कि सुरमा सोते वक्त लगाना सुन्नत है। उम्मन जो है ज़्यादातर लोग जो है वो रात में ही सोते हैं। खाना किस जानिब से खाना चाहिए? ये प्यारे बच्चे को जी तोहफे तो दें आप। जानिब से जी सीधे हाथ की जानिब से। किस जानिब से? ये हाथ का नहीं पूछा, किस जानिब से खाएं? थाल में है, प्लेट के अंदर है, किस जानिब से खाएं? अपनी तरफ से। बताना नहीं था, बताना नहीं था। अपनी तरफ से खाना चाहिए, जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। जी आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे सवाल है, पाकिस्तान की किस शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता है? जी रोशनियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? नहीं हामिद भाई, मुश्किल हो गया। चले मैं आपको इशारा दूं, उस शहर के अंदर जो है इस्लाम फॉर किड्स होता है। कराची। जी हाँ, क्या है?
جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کی جانب کتنے سوالات ہو گئے؟ 3 ہو گئے. ایک اور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے ایک اور کر لیتے ہیں. یہ بتائیے لاہور میں کن مشہور بزرگ کا مزار ہے؟ جنید کو دیں. جنید ان کو انس کو دیں. انس بھائی کو دیتے ہیں. انس بھائی کو دیں. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. اگر کوئی الٹے ہاتھ سے دے دے تو دے دے تو یہ بتائیں گے یوسف بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ رب العالمین. آپ سب کیسے ہیں؟ یوسف بھائی اگر کوئی الٹے ہاتھ سے دے دے تو بیٹھ جائیے. دے دیا خیالی میں خود دے دیا. اچھا اس کا ویسے ہمارے بزرگوں کا تو انداز یہ رہا ہے کہ اگر پاؤں باہر چلا جائے مسجد میں جسے سیدھا پاؤں داخل کرنا تھا الٹا چلا گیا بالاتفاق تو پھر وہ ریپیٹ ہو کر پھر دوبارہ سے اس کو کر لیتے. تو اگر ہو سکے تو بھائی اس کو دوبارہ سے کر لیں, ان سے لے لیں اور دوبارہ سے پھر سیدھا سے. یہ بھی صحیح ہے. یہ زیادہ مناسب. یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور تاکہ ایک عادت بنے گی نا نیکسٹ ٹائم نہ کریں. ورنہ پھر یہ ہے کہ اگر کچھ اس طرح کی پاسبلٹی نہیں ہے تو پھر آئندہ کے لیے پھر دیں ایک اور مرتبہ 3 مرتبہ لین دیں. ٹھیک ہے ایک اور مرتبہ تاکہ یاد رہے. ایک اور مرتبہ بس اب یہی ہوتا رہے گا. کیا وہ ہے نا مدینے کے بارے میں لفظ مدینہ کو کسی نے یثرب کہہ دیا تو پھر منع کیا گیا. تو اس کے اگر کسی نے یثرب کہہ دیا تو اس کے کفارے میں وہ 10 بار مدینہ کہے. کتنی مرتبہ؟ 10 بار. آئیے 10 مرتبہ ہم بھی پکارتے ہیں مدینہ شریف کو. مدینہ 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 مدینہ. جی اور آج کا سوال آپ بچوں کے لیے یہ ہے آپ بھی 10 مرتبہ مدینہ پکاریں ایک سانس میں. ٹھیک ہے آپ ایک سانس میں کتنی مرتبہ مدینہ شریف کا نام مبارک لے سکتے ہیں اور آپ مدینہ شریف کا نام پکار سکتے ہیں. آج دیکھتے ہیں بچے کتنی مرتبہ مدینہ شریف کا نام ایک سانس میں لے سکتے ہیں. یہاں پر چلیں بتائیے سوال تو پہلے آئے سوال. داتا دربار. داتا دربار. داتا نام کیا ہے؟ جیسے چلیں جواب درست مان لیتے ہیں. لاہور میں جو ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کا مزار مبارک ہے. جواب درست ہے. تھوڑا سا مشکل کر دیں. یہ بتائیے اسلام آباد میں کن مشہور بزرگ کا مزار ہے؟ اسلام آباد میں شاید ان کو آ رہا ہے نہیں آ رہا. اسلام آباد میں کن مشہور بزرگ کا مزار ہے؟ لاہور سے آگے جائیں گے تھوڑا سا تو پھر اسلام آباد آ جائے گا. معلوم ہے اور بھی ہیں جو مشہور ہیں ان کے نام کے ساتھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ جی بتائیے ایسی بتائیں. نہیں سردار آباد یوں ہے ان کے نام سے پہلے جو پیر لگاتے ہیں پیر مہر علی پیر مہر علی شاہ صاحب. کیا ہے؟ پیر مہر علی شاہ. چلیں جی یہاں سے کوئی ایک ایسا بچہ آ جائے جو ایک سانس میں جو زیادہ مرتبہ لفظ مدینہ کہے. ٹھیک ہے کون آئے گا چھوٹے میں سے؟ چلیں آپ کو لیں. ٹھیک ہے چلیں مقابلہ ہے. مائک قریب کر کے. مدینہ 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 مدینہ. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. کتنی مرتبہ؟ 29. گڈ زبردست زبردست. کون آ رہا ہے ان کے مقابلے میں؟ زیزان کو بلائیں. چلیں زیزان کو آ جائیں. 29. ہاں جس سے صاف پڑھا ہے ایسے ایسے آواز آنی چاہیے. چلیں جی شروع کریں. مدینہ 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 ہو گیا. کتنا؟ 30. 29 30 29 نا 20 کتنا ہوا ہے مجھے یہاں پورا حساب لگایا ہوا ہے عزیر شاہ صاحب یہاں تک بتا رہے ہیں. یہاں تک 23 ہوا ہے. 23 ہو گیا. آپ کا آپ تک ہوا ہے ان کا حساب یہاں تک. یہ کہاں تک ہے؟ یہ ہو گئی تھی ساری. اچھا یہ کتنا ہو گیا یہاں تک کا؟ 23 آپ کا ہوا ہے. ٹھیک ہے نہیں ان کے 23
یہ تو گنتی بتا ہے. اور اگر یہاں تک 23 ہے اور یہاں تک کتنا ہے؟ یہاں تک 15. یہاں تک کہاں ہے؟ کتنا ہے؟ یہاں تک. یہاں تک. چلیں جی, عزیر بھائی کا اپنا اسٹائل ہے تو 23 بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے 23 اور آپ کے 20. تو آپ بتا دیں زور سے کون جیتا پھر آج کا مقابلہ. مائک دیں. آج کا مقابلہ کون جیتا اس بچے کا نام بتا دیں. جی جی سر جوش میں نا جی. مقابلہ تھا, آج کا مقابلہ جیت گیا ہے. 23 انہوں نے کہا مدینہ اور عزیر شاہ صاحب نے کہا اتنی مرتبہ مدینہ, تو جیت گئے. ایسے کر کے تھوڑا ماحول بنا کے چلیں. میں مائک پکڑا ہوں. جی تو مقابلہ جیت گئے ہیں عزیر. ذرا اور بھی نا کہ مدینہ بولنا تھا, اس طرح تھوڑا سا آئے نا. ہمیں مدینہ بولنا تھا. ان کے 23 ہوئے, میرے 29 ہوئے, اس لیے میں مقابلہ جیت گیا ہوں. میں مقابلہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی آ جائیں, دونوں کو تحفہ پیش کریں گے. ایک آپ تحفہ لے لیں, ٹھیک ہے, ایک بھائی کو دے دیں. جو آپ نے لینا ہے آپ لے لیں, جو ان کو دینا ہے ان کو دے دیں. جی لے کر آئیے, لے کر آئیے. کہاں چلیں دیں. اچھا یہ ان کو دے دیا. چلیں ٹھیک ہے, آپ کی مرضی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ہمارے ساتھ یوسف بھائی بھی پروگرام میں شامل ہو گئے ہیں. تو یوسف بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. کیا بتائیں گے, کیا سنائیں گے, کیا ٹاپک ہے؟ اور ماشاء اللہ کھانے کا ٹاپک ہمارا چل رہا تھا. بچوں کا پسندیدہ ٹاپک ہے, کھانے پینے کی باتیں ہیں, لیکن یہ کہ اگر آداب کے مطابق ہو تو اچھا ہے. سنتوں اور آداب کے مطابق لحاظ رکھتے ہوئے کھایا جائے تو زیادہ اچھا. کچھ بچے کھڑے کھڑے کھانا کھاتے ہیں, جیسے اسکول کے باہر کوئی چیز مل رہی ہے کھانے کی, برگر ہے. اچھا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے چیز, تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, کھڑے کھڑے ہی سب کھا رہے ہیں. دیکھیں جس کا ذہن ہوتا ہے نا وہ کوئی نہ کوئی جگہ بنا رہتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس طرح تو دیگر معاملات ہیں, طبعی حاجات ہیں, کھانا پینا ہے, جو کھڑے کھڑے منع ہے تو کھڑے کھڑے منع ہے. ٹھیک ہے نا. جس کا ذہن ہوگا نا تو پانی پینے کے لیے, شربت پینے کے لیے, کولڈ ڈرنک پینے کے لیے, کھانا وغیرہ کھانے کے لیے کیا کریں گے, وہ جگہ تلاش کر لیتے ہیں. لیکن جگہ ایسی ہو کہ جو گندگی والی نہ ہو, آپ کے کپڑے خراب نہ کرے, آپ کے جسم کو خراب نہ کرے. لیکن یہ کہ کھڑے کھڑے کھانا نہ کھائیں. نمبر 2, ٹیک لگا کر کھانا نہ کھائیں. اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ بد ہضمی پیدا ہوتی ہے. ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے بد ہضمی پر بیٹھے ہوئے یا زمین پر, مطلب تکیے سے ٹیک لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا تکیے سے ٹیک لگا کر سہارا لے کر کھا رہے ہوتے ہیں, تو یہ انداز درست نہیں. اچھا بات ہے نا, ایک ہاتھ زمین پہ رکھ کر یوں کھا رہے ہوتے ہیں, منع کیا گیا ہے. اس سے بھی روایت میں منع کیا گیا, مطلب حدیثوں میں اس طرح سے بیٹھنے سے ہی منع فرمایا. اور ایک تو یوں ایک ہاتھ رکھ کر ایک ہاتھ کے اوپر زور دے کر کھانا کھانا یا بیٹھنا, اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اچھا اسی طرح لیٹے لیٹے کچھ بچے کھانا کھاتے ہیں. اب لیٹ رہے, سستی ہو رہی ہے, لیٹے لیٹے ہوئے اور منہ میں جناب ساتھ میں کوئی پلیٹ ہے یا کوئی جو ہے پیالہ پڑا ہوا ہے, اس میں سے کھا رہے ہوتے. تو یہ آپ کو بہت نقصان دے سکتا ہے پیارے بچوں. اگر آپ نے لیٹے لیٹے کھایا نا تو آپ کو نقصان دے سکتا ہے. آپ کے گلے میں پھنس سکتا ہے, آپ کے حلق میں پھنس سکتا ہے, آپ کو نقصان دے سکتا ہے. کیونکہ آپ لیٹے ہوئے نا تو آپ کے پیٹ کی طرف کیسے جائے گا نوالا, بہت مشکل سے جائے گا نا. آپ بیٹھے ہوئے تو وہ سیدھا چلا جائے گا, لیکن اگر آپ لیٹے ہوئے تو آپ کو تکلیف دے سکتا ہے. تو اس لیے کوئی ایسا کام نہ کیا کرے جو آپ کے لیٹے لیٹے کھایا اور پھر ایسے ہی سو گئے. ہاں, اچھا منہ میں نوالے کے کھانے کے اثرات ہیں, وہ بھی صاف نہیں کیا, برش مسواک نہیں کی, اور وہیں لیٹے لیٹے سو گئے. اچھا کھانا جو ہے وہ آپ کو ہضم نہیں ہو پا رہا ہے, یہ بھی نقصان دے سکتا ہے. کھانا کھانے کے بعد یعنی سونے سے پہلے نا تقریباً سمجھ لیں کہ 2 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیا کریں. زیادہ بہتر ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھا لیں تو اور اچھا ہے. تو اس سے کیا ہوگا, کھانا آپ کو ہضم ہو جائے. لیکن اگر آپ کھانا کھا کر فوراً سو جائیں گے تو آپ کو بدہضمی کر سکتا ہے, آپ کے پیٹ میں گڑبڑ کر سکتا ہے, آپ کا اسٹمک متاثر ہو سکتا ہے نا. اس لیے اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ لیٹے لیٹے نہ کھائیں. اچھا ایک اور بات جو حکیم اور اطباء اور ڈاکٹر بھی بیان کرتے ہیں نا, یہ بڑی غور سے سننے کی بات ہے. اس میں چھوٹے بھی مبتلا ہیں اور بڑے بھی مبتلا ہیں. وہ کیا ہے, کھانا کھانے کے دوران موبائل استعمال کر. کھانے کے دوران موبائل کا استعمال, یعنی انداز کیا ہوتا ہے, موبائل یوز کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, توجہ کہاں ہے, موبائل میں, کھانے میں توجہ نہیں ہے. کیا کھا رہے, امی نے کیا کھلایا, کیا تھا کھانے میں, وہ موبائل کھانے کے بعد کہہ رہے ہیں کیا کھلایا آپ نے, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ دھیان آپ کا موبائل کی طرف لگا ہوا تھا. تو اس سے کھانا نا آپ کو صحیح فائدہ افادیت نہیں پہنچائے گا. کھانے کو انجوائے کریں, انجوائے مطلب اس کو فیل کریں کھانے.
اس کے ٹیسٹ کو فیل کریں, وہ کیا کھانا ہے اس کو فیل کریں, اور کھانے کے اوپر آپ کی توجہ ہونی چاہیے. کھانا ہے, چائے ہے, آپ کی توجہ کھانے کے اوپر ہونی چاہیے. کھانے کے دوران کسی مطلب کوئی کال آ گئی, ایک بات ہے, اچانک آپ نے سن لی, وہ الگ بات, لیکن آپ بلا وجہ یوز کرتے جا رہے ہیں. یوسف بھائی ان کے کیا کال, ان کا کیا, لیکن یہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے امی کھلا رہی ہیں, ابو کھلا رہے ہیں, تو بعض کا بنا ہوا ہے کہ یہ کارٹون دیکھوں گا, موبائل دیکھوں گا, تو بنا ہوا ہے تو میں جب کھاؤں گا. ناراضگی بہت ہوتی ہے, ناراضگی ہو جائے گی, اور اسی وقت جو ہے اپنا من پسند ہوگا تو یوں اشارے چل رہے ہوتے ہیں, کیچپ بھی اس میں, کیچپ نہیں تھا اس میں, اب وہ کیچپ بھی, چپس بھی, تو یوں تو بوٹی کے ساتھ اس قسم کا ایک ماحول بنا دیتے ہیں. تو اس میں کوشش یہ فرمائیں کہ آپ کا دھیان جو ہے نا وہ رہے کھانے میں. موبائل بھی استعمال کر رہے ہیں, یعنی آپ کی توجہ ڈائیورٹ نہیں ہونی چاہیے. ایک وقت میں دو طرف توجہ ہے, کھانا بھی کھا رہے ہیں, توجہ کسی اور جانب ہے, یہ نہ کریں. ہو سکے تو کھانے کے دوران, یعنی جتنا ممکن ہو سکے کھانے کے دوران کھانے پر ہی توجہ رکھیں, اور بالکل اہتمام کے ساتھ کھانے کو کھائیں. اور اس کے بعد جو دیگر ضروریات ہے اس کو بعد میں بھی آپ پورا کر سکتے ہیں, لیکن کھانے کے دوران کھانے پر توجہ رکھیں. اچھا, گھر میں جو کھانا پک رہا ہے کوشش کریں وہ کھانا کھا لیں, عیب نہ نکالیں. کھانے میں عیب نکالنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں. مجھے پسند نہیں ہے کھانا, کھانے چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یا کھانے کے دوران بلا وجہ عیب نکالنا, کچا زیادہ ہے, نمک زیادہ ہے, مرچی زیادہ, ہمیشہ عادت ہوتی ہے, یہ اچھا نہیں ہے نا. کھانے میں عیب نکالنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے. تو اچھے بچے کھانے میں عیب نہیں نکالتے. ہاں, اگر امی آپ کو چکھا رہی ہیں, بڑا ذرا چکھ لو, کسی کا روزہ ہے یا ان کو نہیں کوئی معاملہ ہے, آپ کو دے رہے ہیں, آپ چکھ لو, تاکہ ان کو بھی اندازہ ہو جائے کہ کس طرح کا لگ رہا ہے. بعض اوقات پکانے والا تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے, تو اب آپ کو دے رہے ہیں, تو اب اگر آپ کو نمک کم زیادہ لگتا ہے تو بتا سکتے ہیں, کیونکہ ابھی تو آپ بتا رہے ہیں تاکہ اس کو سیٹ کیا جا سکے. لیکن بلا وجہ کھانے میں عیب نکالنا, کھانے میں بلا وجہ نقص نکالنا, اور جو ہے طرح طرح کی اس کے متعلق باتیں کرنا, تو ناشکری والا انداز ہے نا. تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. ہم نے کل ایک حدیث پاک یاد کی تھی, کسی کو یاد ہے؟ جی, سب سے پہلے ہاتھ اٹھا حامد بھائی کا. مائک دیں. اکرم الخبزہ. جی شاہ صاحب, مائک دیجئے گا شاہ صاحب کو. اکرم الخبزہ, کیا ترجمہ روٹی کی کیا؟ تعظیم کرو. روٹی کی تعظیم کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, روٹی کی تعظیم. اچھا, اس میں چاول بھی آ گئے, اس میں جو دیگر کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ بھی ہیں, ان کی بھی کھانے کی تو اناج جو بھی ہے نا, جو آپ کھاتے ہیں اس کی تو تعظیم کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. چاول کے دانے گر جائے اس کی بھی تعظیم کرنی ہے. ماشاءاللہ, یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے نا کہ اکرم الخبزہ, روٹی کی تعظیم کرنی ہے. تو آپ نے عیب نہیں نکالنا, نقص نہیں نکالنا ہے اس میں سے, اور آپ نے وہ لفظ کہتے ہیں نا صبر و شکر کے ساتھ, جو گھر میں پکا ہے صبر و شکر کے ساتھ کھا لینا ہے. کیوں؟ اب اگر جو گھر میں پکا اور آپ کو پسند نہیں ہے, اب آپ کے لیے الگ سے اسی وقت پک سکے, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو پھر کیا ہوگا؟ پیسے ملیں گے, بھائی 100 روپے لو, 50 روپے لو, کیا لے کر آ جاؤ, کیا لے کر آ جاؤ, برگر لے کر آ جاؤ, بریانی لے کر آ جاؤ. اب ایکسٹرا خرچہ ہو رہا ہے نا گھر والوں کا, اضافی خرچہ ہو رہا ہے دیکھیں آم کی وجہ سے. تو یہ نا کوشش کریں, عادت بنائیں, گھر میں جو پکائے نا صبر و شکر کے ساتھ اپنی کھانے کی عادت بنائیں. جو بن رہا ہے نا, سبزی بن رہی ہے سبزی کھا لیں, گوشت بن رہا ہے گوشت کھا لیں, چاول بنے چاول کھا لیں. اپنے آپ کو ہر طرح کے کھانے کے لیے تیار رکھیں کہ میں یہ بھی کھا سکتا ہوں, انڈا بھی کھا لوں گا, مرغی بھی کھا لوں گا, بکرا بھی کھا لوں گا. یہ جو مثال آپ دے رہے ہیں تو ساری کھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. کیا بریانی بھی کھا لوں گا, لوکی شریف, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد سبزی, بعض دفعہ سبزیوں کی طرف بچے نہیں جاتے ہیں, سبزی نہیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس طرح کا انڈا چاہیے. اب ہر طرح کا, جیسے فرائی بن گیا ہے, اور کیا ہوتا ہے, ہاں فرائی ہو گئے, بھنڈی, ٹھیک ہے, ہاں بھنڈی بعض بچے نہیں کھاتے. تو ہر سبزی کھانے کا ذہن بنائیے, میں سبزی ہر طرح کی کھا لوں گا, ہر طرح کے گوشت جس انداز میں بناؤ, کباب میں بناؤ, کسی بھی چیز میں بناؤ, ٹکا ہو, ٹھیک ہے, بروسٹ ہو, یا آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا. تو جو بن رہا ہے گھر میں, امی جو بنا رہی ہیں آپ وہ بنا لیں. اور اگر کبھی امی کے آج میں یہ بنا رہی ہوں, امی یہ وہ بننے سے پہلے منہ بن جاتا ہے امی, تو یہ آپ نے اس قسم کی چیزیں. اچھا, کچھ بچے فش نہیں کھاتے, مچھلی نہیں کھاتے. حالانکہ مچھلی کے بارے میں تو امیر علیہ سنت نے جس کو مچھلی کے عجائبات میں اس کے جو فوائد لکھے ہیں اس کو پڑھیں, بہت فوائد. ویسے بعض بچے شوق سے کھاتے, اطباء بھی کہتے ہیں, ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں. کون کون کھاتا ہے؟
منگوائیں؟ ماشاءاللہ، ارے واہ بھائی زبردست. تو کھانی چاہیے. یہ نا والدین کو بعض کچھ شکایت ہوتی ہے کہ بچے جو ہے، لیکن یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کا اس میں بہت فائدہ ہے، اور ایک فائدہ مند چیز اللہ پاک کی نعمت ہے، اس سے ضرور فائدہ حاصل کرنا چاہیے. کچھ کال کے جانی جوڑتے ہیں جی، کال دیں. میرا نام عرفہ کریم ہے. میں آپ کو تعوذ اور تسمیہ سناؤں گی. سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور کال دیں. میرا نام محمد افنان ہے. میری عمر 3 سال. میں آپ کو معنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. ایک اور کال کی جانی پڑے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے مدینہ 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 مدینہ. ذرا اللہ خیر. کتنی مرتبہ کہا؟ 10 بار. 9 10 جو بھی بار کہا. اللہ پاک آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دے. آمین. ایک اور کال دیں. میرا نام شعیب احمد عطاری ہے. میں ضلع لودھا سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو آج کے سوال کا جواب بتاؤں گا. آج کے سوال کا جواب مدینہ 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 مدینہ. جزاک اللہ خیرا. آمین. اللہ پاک آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، پیارا پیارا کعبہ دکھائے. کتنی مرتبہ؟ 13 مرتبہ. چلیں 12 13 جو بھی ہے آپ نے کہا، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اور مدینہ مدینہ پکاریں، مکہ مکہ پکاریں، قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، سبحان اللہ. اور بعد ایسے میسیجز وغیرہ آ جاتے ہیں ابھی بھی کہ ہم نے اسماء الحسنی یاد کر لی ہیں، اور پھر بعد ایسے میسیج آتے ہیں کہ ہم کلمہ پاک کا ورد کر رہے ہیں. تو آپ نے جو پچھلے ہیں کام وہ بھی آپ نے جو ہے وہ رکھنے ہیں، ٹھیک ہے. امیر السنت کا جو ہر ہفتے کا رسالہ ہوتا ہے، بچے وہ سننے کا اہتمام کریں. جو پڑھنا جانتے پڑھ بھی لیں، اور جو پڑھنا نہیں جانتے وہ گھر میں لگا دیں، اور سب گھر والے بیٹھ کر 30 منٹ کا 40 منٹ کا وہ آڈیو رسالہ ہوتا ہے وہ سن لیں. انشاءاللہ آپ کے گھر میں اچھا ماحول بنے گا. کیا ہوگا؟ اچھا ماحول بنے گا. اچھا، بعض رسالے ایسے ہوتے ہیں کہ امیر سنت جب فرماتے ہیں کہ یہ رسالہ پڑھنا ہے تو وہ موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے کہ رجب شریف کا مہینہ آ رہا ہے تو اب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ رجب شریف کی کیا کیا برکتیں ہیں. شعبان کا مہینہ آ رہا ہے تو شعبان سے متعلق جو رسالہ آ جائے گا کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، تو آپ کو بہت ساری معلومات ہو جائے گی. اور اب تو رمضان مبارک آ رہا ہے تو رمضان کا بھی سے ذہن بنائیے. جو بڑے بچے ہیں وہ آپ روزے پورے رکھوں گا، تراویح پوری پڑھوں گا، نماز تو پوری پڑھنی ہے، ابھی بھی نماز پوری پڑھنی ہے. پھر اگر وہ وقت آ جائے گا اور آپ تیار نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو پریشانی ہو جائے گی. ابھی سے نیت کر لیں. کیا کہیں گے یوسف بھائی؟ جی صحیح فرما رہے ہیں. ابھی سے تیاری کر لیں، ابھی سے نیت کر لیں. نیک اعمال کرنے کی نیت کر لیں گے، ابھی سے ثواب جاری ہو جائے گا. ابھی سے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا اگر آپ نے ابھی سے نیت کر لی تو. اور دوسری بات ہے کہ تیاری کر لیں، شیڈول بنا لیں، ذہن بنا لیں اپنا، تو اس کے مطابق اس کی برکت ہمیں ابھی سے حاصل ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. رجب جو ہے، رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے. کیا ہے؟ بیج بو دیں، ٹھیک ہے. شعبان اب اس کو پانی دینے کا مہینہ، اور پھر اس میں سے پھول نکلیں گے، بوٹے نکلیں گے. اور پھر رمضان المبارک جو ہے یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. تو بیج جو ہے عبادت کا بیج بونا ہے، عبادت کرنی ہے. شعبان میں بھی جو ہے عبادت کرنی ہے. رمضان میں اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازے گا. تو عید آتی ہے، عید پہ تو عیدی ملتی ہے، اور جب عیدی ملتی ہے تو ایک مزہ آتا ہے. تو یہ کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر بہت ساری چیزیں فرض ہیں اور بہت ساری چیزیں اس سے بچنا چاہیے. تو ہمیں وہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. یوسف بھائی بہت بہت شکریہ آنے کی سنت اور آداب. ورحمۃ اللہ. تشریف رکھیں بچوں. تو پیارے بچوں اب شروع ہونے جا رہا ہے اپنا تیسرا مرحلہ، تیسرا سیگمنٹ، جس کا نام ہے بچوں کی محفل انعام. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. اسکرین والا چلیں جی، اسکرین والا فرمائش آ رہی ہے. اور بھائی آپ لوگوں کی فرمائش، آج آپ لوگوں کی فرمائش لیتے ہیں. مائک پہ جی، مائک پہ چلیں جی. ناظرین کچھ ہم بچوں کی کالز لیتے ہیں. یہاں پہ بیٹھے ہوئے بچوں کی باتیں سنیں. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو فرمائشیں کیجیے.
مدنی کسوٹی مدنی کسوٹی کر لیتے ہیں جی. اسکرین والا کر لیں. اسکرین والا کر لیں. کیا کر لیں اسکرین والا؟ باکس کھولتے ہیں. باکس کھولنے والا. ٹھیک ہے جی. اور کوئی؟ حامد بھائی کی جانب بڑھتے ہیں. جی حامد بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ اشعار کی تکرار. اشعار کی تکرار. اور کوئی بچہ؟ جی جنید بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ جنید بھائی کی جانب بڑھتے ہیں مائک میں. جنید بھائی. مدنی کسوٹی. مدنی کسوٹی. مدنی کسوٹی. مدنی کسوٹی. اشعار کی تکرار. اشعار کی تکرار. ان کو دیں چھوٹے والے بچے کو. مدنی کسوٹی. مدنی کسوٹی. مدنی کسوٹی کیا ہے بتائیے آپ ہیں جی. اچھا یہ نئی چیز ہے ان کے لیے کہ کیا ہے مدنی کسوٹی کر لیتے ہیں. چلیں جی آج جو ہے ہم آپ بچوں کے کچھ چیلنج وغیرہ بھی ہیں. یوں کر سکتے ہیں کہ ٹیم مکی دے, ٹیم اے ٹیم بی کو چیلنج دے گی اور ٹیم بی ٹیم اے کا چیلنج. 4 چیلنج آپ کی طرف سے آئیں گے. 4 چیلنج آپ کی طرف سے آئیں گے. شعر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. چلیں جی ٹیم اے سوچ کے رکھیں کیا چیلنج ہونا چاہیے. مشکل دیں لیکن وہ شعر آپ سنائیں گے. ٹھیک ہے, بہت مشکل بھی نہیں ہونا چاہیے. چلیں جو آپ کا دل چاہے آپ چیلنج دے سکتے ہیں. ٹیم اے چیلنج دیں. کوئی ایسا شعر سنا ہے جس کے اندر 7 دفعہ نور آتا ہو. 7 دفعہ نور آتا ہو. آپ کے ذہن میں ہے وہ شعر. اچھا چیلنج دیا ہے, زبردست, گڈ, بہترین. نور والا آیا ہے. نہیں یہ نہیں ہے. زبردست چیلنج دیا آپ نے. 7 مرتبہ نور آ گیا اور آپ ٹیم بی نہیں سنا سکے. اب ٹیم بی آپ کی باری ہے, چیلنج دیں. سوچ کے رکھیں, آپ کوئی دوسرا سوچ کے رکھیں. کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے جی کیا آیا ہے ذہن میں؟ کوئی ایسا شعر سنا ہے جس میں 2 دفعہ رنجیدہ آتا ہو. 2 دفعہ رنجیدہ آتا ہو. اچھا چیلنج ہے. یہ تو رنجیدہ ہو گئے آپ دونوں. 4 3 2 1 0. رنجیدہ رنجیدہ رنجیدہ. جبھی افسردہ افسردہ قدم رنجیدہ رنجیدہ نہیں. چلیں جی آپ نہیں سنا سکے. آپ نے اچھا چیلنج دیا. آپ نے بھی مقابلہ برابر کا ہے. چلیں وہی اقبال جس کو ناز تھا طرز میں طرز میں. وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر. وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر. فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ. اب ڈائری وغیرہ بند کر لیں. آپ اپنے ذہن سے آپ نے چیلنج دینا ہے. ڈائری آپ بھی بند, آپ بھی بند. ٹھیک ہے جی چیلنج کی طرف آئیے. سوچ کے رکھا کریں پہلے. ہاں اگر چیلنج نہیں دے سکے تو آپ گنتی کریں. آسان دے دیں بھائی اپنے. ایسا شعر سنا ہے جس کے اندر تکیہ آتا ہو. تکیہ 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 آتا ہو. کاؤنٹنگ شروع کریں. 10 9 8 7 6 5 4 3 تکیہ. 1 0. جی 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 مجھے در پہ پھر بلانا کا شعر ہے. چھٹائی کا بچھونا. پہلا مصرع آ رہا ہے تو 1 نمبر دینا. آدھا دے دوں اس میں سے. آدھا تو ہوئے گا نہیں نمبر. 5 4 3 2 1 0. آپ کی جانب آئیں گے. قبضے میں 2 عالم گئے پر ہاتھ کا تکیہ ہے. قبضے میں 2 عالم گئے پر ہاتھ کا تکیہ ہے. سوتا گئے چٹائی پر سردار مدینے کا. ماشاءاللہ شعر تو بڑا اچھا آپ نے نکالا لیکن آپ نہیں سنا سکے تو 2 چیلنج آپ کے پاس آئے اور 2 کے 2 نمبر نہیں آئے. جی آپ کی باری. کوئی ایسا شعر سنا ہے جس میں رشد آتا ہو. رشد 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 لفظ ہی اتنا مشکل ہے. نکالا ہے لیکن مشکل ہے. آپ مشکل دے رہے ہیں تو وہ بھی مشکل دے رہے ہیں. آسان دے دیے گا. نہیں آ رہا آپ پڑھ دیں. ہے آسمان رشد کے تارے معاویہ. ہے آسمان رشد کے تارے معاویہ. اللہ
ماشاءاللہ. اب آپ کی باری ہے. اچھا آپ کی باری ہے. کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے. 2 ہو گئے. لاسٹ آسان دے دیں. ایسا شعر سنا ہے جس میں حور آتا ہو. حور. جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں گل ہوگا. جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں گل ہوگا. یہی ہے وہ کہ جو نعتِ حبیب حق سناتے ہیں. یہی ہے وہ کہ جو نعتِ حبیب حق سناتے ہیں. میرے آقا بلاتے ہیں, میرے آقا بلاتے ہیں, میرے آقا بلاتے ہیں, میرے آقا بلاتے ہیں. بہترین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹیم بی نے 1 نمبر حاصل کر لیا. اب آپ کی جانب آخری. کوئی ایسا شعر سنا ہے جس میں مسلم آتا ہو. مسلم. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مقابلہ ہو گیا برابر, لیکن برابر نہیں ہونے دیں گے. اب میں آپ کو لفظ دوں گا اور جس کو شعر آتا ہے وہ لبیک کہہ دے گا. ٹھیک ہے مائک میں. ٹھیک ہے, جو ادھر سے بولے گا اس کا کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. جو حسان بھائی بولیں گے یا جو آپ بولے گا آپ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. خیر شعر. خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری. خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری. خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری. مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں دل و جان پر نثارا کروں میں. چیلنجز وغیرہ کی طرف آئیں گے اور جو پہلا چیلنج ہوگا وہ آپ کی جانب آئے گا, دوسرا آئے گا وہ آپ کی جانب آئے گا. یہ مقابلہ کس نے جیتا جی؟ ٹیم بی نے. پہلے والا کس نے جیتا تھا؟ بی نے. اچھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. 3 ہوئے تھے نا, 3 مقابلے ہوئے. پہلے والا آپ لوگوں نے جیتا. ٹھیک ہے ٹیم بی نے. دوسرا میں ٹیم اے نے. اور تیسرا ٹیم بی نے. ٹھیک ہے. اب ایک اور مقابلہ ہوگا, چیلنج آئے گا. جو پہلا چیلنج آئے گا وہ آپ لوگ کی جانب جائے گا, جو دوسرا آئے گا وہ آپ کی جانب آئے گا. کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں. اگر کال میں چیلنج ہوا تو آپ لوگوں کی طرف آئے گا. ٹھیک ہے. پہلا جی بات کر رہی ہوں, مجھے میرا گھر بہت پیارا لگتا ہے. یہ کلام سنا دے جس میں آتا ہو زندگی. زندگی زندگی. جی آپ کی جانب آئیں گے. زندگی. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے, تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. گڈ. آپ نے 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. ایک اور کال دیں بھائی. محمد احمد الطاری اور محمد اللہ طاری شہر کنیور سے عرض کر رہے ہیں. عابد بھائی ہمارا حسان بھائی کو چیلنج ہے کہ کوئی ایسا شعر سنائے جس میں لفظ جاں فضا آتا ہو. جاں فضا. کبھی کبھی آسان بھی مشکل ہو جاتا ہے. بس 2 سفید کو دیکھیں. ناظرین یہاں پر مزیدار قسم کا ایک ماحول بن رہا ہے.
ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی. آیا بھائی ذہن میں؟ نہیں آ رہا؟ چلیں نہیں آیا ذہن میں تو آپ نمبر بھی حاصل نہیں کر سکے. طلحہ بھائی اور احمد بھائی آپ کا چیلنج تھوڑا مشکل ہو گیا حسان بھائی کے لیے, اور باری بھی آپ ہی لوگوں کی تھی. جی ایک اور کال دیں. میرا نام محمد ویس اتاری ہے, میں ضلع امیا خان سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل کڈس مدنی چینل, کڈس مدنی چینل, کڈس مدنی چینل, کڈس مدنی چینل, کڈس مدنی چینل. چلیں جی 2 چیلنج ہو چکے ہیں. اب میں چاہوں گا آپ کی کوئی پویم ہم شامل کریں. ٹھیک ہے جی. نانا ابو کا, آپ کے بھی نانا ابو کا گاؤں ہے یا شہر میں؟ شہر میں ہے نانا ابو. چلیں جی شہر میں. نانا ابو کا گاؤں, نانا ابو کا گاؤں, حمزہ اور ہیرا, حمزہ اور ہیرا اپنے ابو کے ساتھ نانا ابو کے گاؤں گئے. نانا ابو کا گاؤں, نانا ابو اور نانی امی انہیں دیکھ کے بہت خوش ہوئے. نانا ابو کا گاؤں, شام ہوئے تو نانا حمزہ اور ہیرا کو باغ لے گئے. ہیرا پھول توڑنے لگی. نانا ابو بولے پیاری بیٹی پھولوں کو توڑنے سے یہ مرجھا جائیں گے. حمزہ ایک تتلی پکڑنے لگا تو نانا ابو نے اسے سمجھایا پیارے بیٹے تتلیاں اڑتے ہوئے ہی اچھی لگتی ہے, پکڑنے سے ان کے رنگ اتر جائیں گے. نانا ابو نے بچوں کو کیلے کھانے کے لیے دیے. ہیران کیلا کھا کر چھلکا وہیں پھینک دیا. نانا ابو بولے پیاری بیٹی کیلے کے چھلکے سے پھسل کے کوئی بھی گر سکتا ہے اور اس سے گندگی بھی پھیلتی ہے. کچھ دن گاؤں میں رہنے کے بعد سب لوگ ہنسی خوشی گھر لوٹ آئے. ہوا سبق کیا ملا ہمیں اس سے؟ تتلیوں کو نہیں پکڑنا چاہیے, گندگی نہیں کرنی چاہیے. ہاں اچھا غفران میں آپ جب پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں اسی طرح, یا بات بھی اس طرح کرتے ہیں؟ گھر میں گمی کیا پکا ہے اس طرح تو نہیں کرتے, بات صحیح کرتے ہیں صرف پڑھتے ہیں تو اس وقت پویم وغیرہ. جی ہاں ایک اسٹائل ہے ان کا اپنا. اور آئیے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں. 2 چیلنج ہو چکے ہیں, میرے پاس اور بھی چیلنج ہے انشاءاللہ تعالی. کلام شامل کرتے ہیں. حسان بھائی آپ کے کلام کی جانب آئیں. پیارے معاویہ, پیارے معاویہ, پیارے معاویہ, امیر معاویہ, امیر معاویہ, امیر معاویہ, امیر معاویہ. ہے آسمان رشد کے تارے معاویہ, ہے آسمان رشد کے تارے معاویہ. اللہ اور رسول کے پیارے معاویہ, پیارے معاویہ, پیارے معاویہ. تاج صحابیت میں بڑھائی ہے ان کی شان, تاج صحابیت میں بڑھائی ہے ان کی شان. سونپی غسن نے ان کو خلافت کی آن بان, سونپی غسن نے ان کو خلافت کی آن بان, سونپی غسن نے ان کو خلافت کی آن بان. ہوگا نہ کم کسی سے وقار معاویہ, ہوگا نہ کم کسی سے وقار معاویہ. اللہ اور رسول کے پیارے معاویہ, پیارے معاویہ, پیارے پیارے معاویہ, میٹھے میٹھے معاویہ, پیارے معاویہ. اصحاب کا نجوم کے اعلان مصطفیٰ, اصحاب کا نجوم کے اعلان مصطفیٰ. سب سے
کرو یہ فرمان مصطفیٰ، سب سے وفا کرو یہ فرمان مصطفیٰ، اس لیے ہمارے تمہارے معاویہ، اس لیے ہمارے تمہارے معاویہ، اللہ اور رسول کے پیارے معاویہ، پیارے پیارے معاویہ، میٹھے میٹھے معاویہ، پیارے معاویہ، بزم صحابیت کے وہ دونوں سراج ہیں، بزم صحابیت کے وہ دونوں سراج ہیں، ان کے نشان پاسر مومن کے تاج ہیں، ان کے نشان پاسر مومن کے تاج ہیں، بے شک علی ہمارے ہمارے معاویہ، بے شک علی ہمارے ہمارے معاویہ، اللہ اور رسول کے پیارے معاویہ، پیارے پیارے معاویہ، پیارے معاویہ، میٹھے معاویہ، ملت کو عظمتوں کی سحر بخش دیجئے، 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 اے شاہ اپنا فیض نظر بخش دیجئے، اے شاہ اپنا فیض نظر بخش دیجئے، اے شاہ اپنا فیض نظر بخش دیجئے، دامن فریدی بھی ہے پسار معاویہ، دامن فریدی بھی ہے پسار معاویہ، اللہ اور رسول کے پیارے معاویہ، پیارے پیارے معاویہ، میٹھے میٹھے معاویہ، پیارے معاویہ، آگے آسمان رشد کے تارے معاویہ، اللہ اور رسول کے پیارے معاویہ، اللہ اور رسول کے پیارے معاویہ، انشاءاللہ زبردست زبردست، فیضان امیر معاویہ انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا جی، الیاس خان بھائی نے ایک چیلنج بھیجا تھا، اور ایک ایسا لفظ سنائیے جس میں 3 بار کیا کیا آتا ہو، کیا مائک میں، مائک دیتے مائک دیتے مائک دیتے جی۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، کیا کہاں آیا؟ کیا بغیر کیا بے، یہ تو صحیح، تو پہلا مصرع پڑھے نا، بغیر دیکھ کر ہے، نہیں نہیں کچھ بھی نہیں دیکھا نہیں ہے بھائی، دیکھ۔ گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے 1 نمبر حاصل، کتنے ہو گئے چیلنج، کتنے ہوئے؟ 2 میں سے کتنے؟ سب بتائیں، 2 ہی تو ہیں، سب بتائیں۔ 3 ہوئے، تینوں بتا دیے، آپ کے 2 ہوئے، اب تیسرے کی جانب آ رہے ہیں جی۔ آصف شیخ بھائی نے نعت خوانوں کو چیلنج دیا تھا، آپ کی جانب آ رہے ہیں جس میں ایسا لفظ آتا ہو سو جاؤں اور دوسرا لفظ خطا آتا ہو، ایسا شعر کلام سنا دیں جس میں لفظ سو جاؤں اور دوسرا لفظ خطا آتا ہو۔ چلیں، سو جاؤں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ
ماشاءاللہ 3 چیلنج آپ کی طرف آئے, 3 چیلنج آپ کی طرف آئے. آپ نے کتنے سنا ہے؟ 3. آپ نے کتنے سنا ہے؟ 2. تو اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے کہ چیلنج والا مقابلہ جیت لیا ہے ہماری ٹیم اے نے. ماشاءاللہ. پہلا سیگمنٹ کس نے جیتا تھا؟ ٹیم بی نے. دوسرا ٹیم اے نے. تیسرا چوتھا پانچواں کسی نے نہیں. وہی نہیں نا وہ تو. چلیں جی برابر ہو گیا مقابلہ. چلیں جی برابر نہیں ہونا چاہیے, کچھ ایک طرف ہونا چاہیے. اور آپ جی اسکن والا چلیں نہیں میں ایک ٹائٹل کلام آپ, ایک ٹائٹل کلام آپ, جلدی جلدی. ایک ٹائٹل کلام آپ, ایک ٹائٹل کلام آپ, جلدی. 5 سیکنڈ کا وقت ہوگا. 5 4 3 2. ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا, پوچھیں گے سوالات جواب ہے سن, پوچھیں گے سوالات جواب ہے چننا. جگمگ کرے جگمگ 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 کرے جی میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام بچوں کی شام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فرمان مصطفیٰ ہے کہ لا نبی آبادی, میں آخری نبی ہوں, سب کو خبر سنا دی. ماشاءاللہ زبردست زبردست. آپ کی جانب چلتے چلتے نیکی کی بات, چلتے چلتے نیکی کی بات. آپ رکیں بس مقابلہ برابر ہو گیا. میں چاہوں گا آپ آئیے نماز سیکھے کا سنا دیں ٹائٹل. آئیے نماز سیکھے, آئیے نماز سیکھے. نہیں آ رہا؟ نہیں, ابو سے پوچھ کر آئیے گا, ٹھیک ہے. تو بھائی آج اسکور بتا رہا ہے, اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے کہ آج کا مقابلہ ہو گیا ہے برابر. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے سے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجان نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرہ. ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا